اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزادار سے عزاداری کی باتیں پوڈ کاسٹ پر آپ سب مومنین کو آپ کے ہوسٹ سید جون شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہماری دوسری پوڈ کاسٹ ہے اور ہم نے عزاداری سے منسلک ایک مشہور و معروف سالار میری مراد یعنی رانا عباس صاحب ہماری پوڈ کاسٹ پہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ عزاداری کا سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ السلام تید مدن اسلام مدد۔ کیسے ہیں رانا صاحب؟ جی پاک سیدھا کے بڑے پہلے تو ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ ہماری پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے۔ جی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ بیٹھ کے بات کر سکیں۔ آپ سے منسلک کافی باتیں ہیں جو ہم کریں گے اور عوام تک پہنچائیں گے۔ قبلہ سب سے پہلے تو مومنین کو یہ بتائیے کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کون سے علاقے کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ ہماری پیدائش تو جی لاہور کی ہے، صدر بازار کینٹ کی، ماشاء یہیں پہ پیدائش ہے، یہیں پہ جوان ہوئے ہیں، یہیں پہ سنگت ہے سارا۔ اچھا، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اردو میں یا پنجابی میں جس میں بات کرنا چاہیں کھل کر بات۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کی تعلیم کہاں تک؟ میری تعلیم جو ہے نا، اصل میں ہمارا جو شعبہ ہے نا، میں جس کام سے ریلیٹڈ ہوں اس میں پڑھائی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، انڈر میٹرک ہی میں۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح۔ اور کام آپ کا؟ میرا کام ہے جی جیولری کا، سونے کا کام کرتے ہیں، اور 9ویں 10ویں کلاس میں ہی حوالے صاحب نے نا یہ کام سکھا دیا، تو بس وہی کر رہے ہیں شروع سے۔ اچھا رانا صاحب، یہ وراثتی کام ملا کہ؟ یہ ہمارا وراثتی کام ہے، ہمارے تمام رشتہ دار جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں اسمیروں کا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور انجمن حسینیہ سنگت کتنی پرانی؟ انجمن حسینیہ تو ویسے جو ہماری امام بارگاہ ہے وہ تقریباً 120-30 سال سے موجود میں ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے انڈر کہہ لیں یا ہمارے بڑوں کے انڈر جو آئی ہے، یہ تقریباً اس عرصے کو تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ انجمن حسینیہ کے جو جلوس ہیں، جی، یہ آپ کے ہی زیر نگرانی ہے کہ؟ جی اصل میں نا ہم ماتمی سنگت ہیں، اس کے اوپر ایک تنظیم ہے، ٹھیک ٹھیک، وہ اس کو سارا لک آفٹر کرتے ہیں، جی سارے روڈ کو بھی، اور ماتم کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اور انجمن حسینیہ جیسے کہ ہم نے دیکھی ایک دور میں کہ ایک تھی، اب 2 ہیں۔ جی اس کے پیچھے بھی کوئی بہت سارے معاملات آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل چل رہے ہیں۔ یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے جب ہماری بائی نیم میرے نام پہ جو انجمن حسینیہ کا نام ہوا، اس سے پہلے ہم اکٹھے تھے، وہ دوست، وہ بھی آپ ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب یہ سلاری کا منصب نہیں چلا سکتا، یا جو بھی ہے اس کا بائی ریٹرن پڑا بھی ہوا ہے سب کے بڑوں کے پاس، ماشاء اللہ، جو انہوں نے ریزائن کیا تھا یا جو بھی تھا۔ اس کے بعد یہ پوری تنظیم نے تقریباً 30-35 لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کر کے مجھے نامینیٹ کیا تھا۔ اس میٹنگ میں میں شامل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اور مجھے بلایا۔ آپ کی غیر موجودگی میں؟ میری غیر موجودگی میں۔ صحیح۔ تو وہی سے یہ سفر شروع ہوا ہے اور مولا کے صدقے آج تک چل رہا ہے، مولا ہمیں قائم رکھے۔ یعنی کہ آپ کو سنگت نے منتخب کیا؟ سنگت نے، انجمن نے منتخب کیا۔ اچھا، آپ کو کس پرسے سے، کس کلام سے مقبولیت حاصل ہوئی؟ سید پرسے تو ماشاءاللہ سارے اچھے ہوتے ہیں، مولا کے بڑے منظور نظر رہے ہیں، اور آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو اکبر کہاں گرا ہے، آپ کا اپنا کلام ہے ماشاءاللہ سے، تو ورلڈ وائڈ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑا فیمس ہوا، اس میں مالکوں نے بڑی، میری تو آنکھوں کے سامنے کے یہ موضوعات ہوئے کہ کس طرح موسم بدلا، رت بدلی۔ صحیح ہے۔ اچھا، ہم عزاداری کا
آغاز کرتے ہیں بے شک ماں کی گود سے، بے شک ایسے ہی. مگر جو سنگتوں میں عزاداری کا طور طریقہ ہے، جی اس میں آپ نے کون سی سنگت میں عزاداری کرنا شروع کی؟ سنگت میں ہم نے لاہور میں جو سنگت ہماری شروع سے رہی ہے وہ انجمن حسینیہ ہی رہی ہے. اس میں ہمارے بڑے بزرگ تھے پہلے، سلاد خادم شاہ جی فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم نے شروع سے بچپن سے ان کے ساتھ ہی عزاداری کرتے تھے. ان کے ساتھ ہی پھر وہ ہمارے ایک ہم سے اوپر گروپ تھا، وہ ہمیں لے کے جاتے تھے، تو اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک. آج مولا نے اپن کر دیا کہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور مولا کی عزاداری کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کافی نوحہ خان پارٹی اٹیچ ہیں، تو کوئی 2 سال، کوئی سال، کوئی 3 سال. اب ماشاءاللہ ثاقب خان صاحب وہ میرے خیال سے 3 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں انہیں، تو وہ اتنی دیر کیوں نہیں رکے، یہ رکا ہوا ہے، اس کا کیا؟ اصل میں اگر رکنے کی بات کریں تو ایک سب سے جو پہلے پارٹی تھی نا، وہ ہمارے پاس 6-7 سال ہمارے ساتھ پڑھتا کون سی؟ زاہد. اچھا. ٹھیک ہے، وہ 2 ٹیموں میں پڑھتا تھا، وہ شیخ صاحب کے ساتھ بھی پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے، پھر وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ پڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو. زاہد صاحب کے جانے کے بعد کالے خان صاحب آئے ہیں. کالے خان صاحب نے 2 سال پڑھا ہمارے ساتھ. صحیح. تو وہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایسے معاملات ہیں، تو وہ خان صاحب کو شاید ہم کیا کہوں اس کے بارے میں، تو نہ وہ چلے گئے. خیر، تو دوسرا تھا پھر یہ شاہ زیب وغیرہ اور ثاقب وغیرہ ساری اکٹھے ہو گیا. ثاقب اور شاہ زیب کا جو معاملہ تھا یہ ان کا آپس کا کوئی معاملہ تھا، ہمارے ساتھ ان کا شاہ زیب کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، کوئی معاملہ نہیں تھا. شاہ زیب بلکہ میرے پاس آیا بھی، ان کی آپس کی لڑائی تھی، ہم نے تو کافی دفعہ ان کی آپس میں صلح وغیرہ کروائی لیکن نہیں ہو سکا معاملہ، تو یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے. ہمارا اس میں ایسا کوئی مداخلت نہیں. اچھا، آپ سے لے کر ایک بڑی بات مشہور ہے کہ آپ بڑے خاموش رہتے ہیں. بس یہ قدرتی طور پہ ہی ہے، مگر ہم نے آپ کو غصہ بھی دیکھا ہو، ایسا بھی قدرتی طور پہ ہی ہے. ویسے ایسی کوئی بات نہیں، جب دوست باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ دوسرے سلاروں کی طرح دائرے میں نمودار نہیں ہوتے، وہ جس طرح ایک ماتمیوں کو ماتم کروانے والے سلاروں کا انداز ہوتا ہے، اس طرح نہیں آپ نمودار زیادہ آگے آتے. کیا وجہ ہے؟ جی یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، شروع میں تھوڑا سا ہوئے تھے، لیکن ہماری سنگت میں جو ہمارے دوست، میرے چھوٹے بھائی حسنین، اب میرا بیٹا ماشاءاللہ سے اور نعمان علی، مطلب ایسے ماتمی ہیں اور جو کہ اگلے دائرے کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اور دوسرا ویسے بھی میری طبیعت ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مولا کی ڈیوٹی پیچھے بھی رہے. کیا بات، کیا سلامت رہیں، سلامت. اچھا، آپ کو ماشاءاللہ فرزند، کیونکہ مقصد عزاداری ہے، بے شک بے شک، نہ کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرزند، اچھا ویسے کیسا لگتا ہے کہ اپنا ہی فرزند اپنے قد کے برابر آ جائے اور سیدہ کی ڈیوٹی دے رہا ہو؟ جی یہ بڑا ایک یہ فیلنگز میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب ماشاءاللہ آپ کو دے اولاد، یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دعائیں کر کے ہم لیتے ہیں ماتمی کو، مولا بیٹا دے تیرا ماتمی ہو. اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی میری کہ آج میں بھی اسی دائرے میں اور میرا بیٹا بھی اسی دائرے میں غصہ پڑتے ہیں. ہم نے چھوٹے کو بھی دیکھا ماشاءاللہ، غازی بھی ماشاءاللہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ جس طرح اس کے بڑے بھائی کرتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں. تو آپ کو ان دونوں میں سے سب سے زیادہ لگاؤ کس کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے چھوٹا آپ کو پتا غازی ذرا تھوڑا سا شرارتی بھی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، آپ کب سے زیارات پہ جا رہے ہیں، اور بلکہ آپ کی پہلی زواری کون سی ہے؟ تب آپ سالاری تھے کہ ایک انجمن کا حصہ تھے؟ نہیں، ہم جب گئے تھے نا، ہم انجمن کے حصے تھے. تو سب سے پہلے جو ہمیں اعزاز حاصل ہوا پاک سیدہ زینب اللہ علیہ کے روے تھے جاتے وقت، اور ہمارے بڑے اچھے دوست، ہمارے محسن بھائی سنگت،
سید آصف شاہ جی کے ماشاء اللہ. ساتھ ہم یہ سارے معاملات کرتے تھے. ان کے ساتھ گئے ہیں 2006 میں پہلی دفعہ شام کیا ہم نے, پھر اس 2012 تک ہم ان کے ساتھ اچھا جاتے رہے ہیں. باہر جب بھی گئے ہیں وہ آصف شاہ جی کے ساتھ ہی مل کے سارا ایڈونچر ہوا ہے باہر کی زیارتوں میں. ماشاء اللہ. تو ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی بڑا دائرہ یا ہمارا 9 ضلع جو گئی 7 ہو گیا, اس میں آصف شاہ جی کے پوسٹر. جی وہ ہماری سنگت, ہمارے بھائی ہیں, سنگت سے بڑھتے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے فیملی ایسے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. جی سر. تو وہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کبھی کوئی دوسری والی بات. اچھا رانا صاحب, آپ نے جو 18 سال 19 سال کی عمر میں عزاداری کی, اس میں اور آج کی عزاداری میں کیا فرق دیکھتے؟ فرق تو دیکھیں انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عزاداری کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو زمانہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نا آج کل سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے لوگ نئی جنریشن جو ہے ذرا آگے آنے کی کوشش کرتی ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن ہم اپنے اندر وہی عزاداری کر رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے کی جا رہے تھے. کیا بات. ہاں جی, وہ ہمیں ذرا بتائیے نا وہ عزاداری کیسی تھی؟ جی عزاداری یہ صفحہ امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے اپنا سر جھکانے کی بات, کیا بات, کیا بات, اور اپنے دل میں قبر حسین رکھنے کی بات. کیا بات, کیا مطلب کہ کوئی ریاکاری نہیں. ہاں ریاکاری نہیں اس میں چلتی ہے, اور نہ ہی کوئی تیزی چلتی ہے, اس میں صرف اور صرف سر جھکانے کی بات. صحیح ہو گیا. اچھا سخت سوال ہے مگر آپ دیکھ لیں, آپ نے جواب دینا ہے کہ آج کل کی عزاداری میں پیسے کا استعمال کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جو جی دیکھیں, میں کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, میں اپنی بات کروں گا. پیسوں کے حساب سے جو لوگ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہو رہے ہیں معاملات, لیکن ہمیں ایسا کوئی, ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں زیادہ تو زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے کنوینس کا جو ہوتا ہے معاملہ, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا کا شکر ہے ہمارے سارے بچے, ہمارے لڑکے سارے خود کماتے ہیں, کرتے ہیں سارا کچھ, پورا سال ماشاءاللہ سے اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, اور بلکہ اپنے پلے سے مولا کی عزاداری کرتے ہیں. کیا بات, کیا کیا. اچھا آج کل کی یہ جو الفاظ یوز ہوتا ہے ہلکا, دائرہ, ان دونوں میں سے کیونکہ آپ سالار ہیں تو آپ کو بخوب پتہ ہوگا اس معاملے میں, تو مومنین کو بتائیے کہ ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اس کا بہترین الفاظ تو یہی ہے جی, صفحہ حسین کہنا چاہیے, کیا بجائے کہ جی اس کا دائرہ یا اس کا دائرہ ہے. یہ کسی کا دائرہ نہیں ہے, یہ امام حسین مظلوم کربلا کی صف ہے. کیا اس میں ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ پوسا کرنا چاہیے. کیا ہوگا. اچھا دل کے بہت نزدیک کون سا کلام؟ دل کے بہت قریب, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو دوسرا وہ بھی آپ کا ہی کلام ہے, آپ ثقیفہ زو یہ سیدہ کا طرز ہے جو کچھ نہیں مولا قلم میں تاثیر پیدا کر رہی ہے. اور اچھا 18 جیٹ جی اس دائرے کو لے کر آپ کیا کٹ وغیرہ خود کرتے ہیں کہ یا عوام خود اس پہ توجہ رکھ کر خود چل کر آتی ہے؟ جی جون جی, اس میں یہ ہے کہ کوشش تو ہماری اپنی سنگت کی حد تک تو ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لاہور سے باہر سے کیا کہاں سے دنیا آگے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کریمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ مہربانی کرتے ہیں کہ وہ ہر سال ہی ماشاءاللہ سے کلام پڑھا جاتا ہے, ہر سال بہترین کلام پڑھے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی آپ کے کلام پڑھے جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ روحانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا رانا صاحب, شیعہ ہونے کی وجہ سے
کبھی مشکلات پیش ہے؟ شیعہ ہونے کی وجہ سے آپ فیملی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا فیملی بھی، باہر بھی، کہیں بھی نوکری یا کوئی بھی آنا جانا یا عزاداری کہیں پہ آپ دیکھیں عزاداری یا اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ تو ہماری جان بھی حاضر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ 2-3 دفعہ پولیس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر پرچے بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، تو وہ فیس چلتے رہتے ہیں، وہ فیس کیے ہوئے ہیں ہم نے. ٹھیک ٹھیک. تو باقی فیملی جو ہماری ہے ہم کنورٹڈ ہیں. اچھا اچھا. ہاں، اور سارے مینس کے ہمارے ماموں، پھوپھیاں، چاچے سب پہلے سنت والجماعت ہیں، اور ہم ہی میرے والد صاحب ہی اس دروازے پہ آئے تھے، اور ان کے پیروں کے صدقے آج مولا نے کیا بات. ہمیں بھی. وہی بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ ایک نسل پیچھے. ہاں جی، ہمارے ساتھ. ہاں جی، ٹھیک 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 ٹھیک. تو آج بھی فیس کرنے پڑتے ہیں خاندان؟ جی، خاندان میں آپ کو پتہ پھر ایسے معاملات تو ہوتے ہیں. اچھا قبلہ، آپ قافلہ لے کے جاتے ہیں؟ قافلہ جی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شام تو جاتے رہے ہیں، پھر کربلا بھی کیا ہے 2015 میں، 15 سے جا رہے ہیں، اربعین بھی کیا ہے، عاشورہ پہ بھی پوری سنگت کے ساتھ گئے ہیں، پھر بھی بیچ میں کرونا آ گیا، پھر 21 میں، 22 میں، 23 میں شام پھر گئے ہیں. یعنی کہ ابھی اتنے گیپ آ گیا؟ گیپ صرف وہ کرونا کی وجہ سے 2 سال آیا، 2-3 سال گیپ آیا. آگے تو آگے جو چلا گا، ہم نے یہ یہاں سے ایام فاطمیہ کے لیے تقریباً 4 سال سے جا رہے تھے، وہ آپ کو پتہ حالات خراب ہو گئے، بارڈر وغیرہ بند ہو گئے، کیونکہ وہ ہمارا قافلہ تھا بائی روڈ کا، تو اس وجہ سے نہیں جا سکے. صحیح سر. اچھا، یہ رات کی وجہ سے ان کے پرانی یا آج کی سنتوں میں سے جسے جو لگتا ہے آپ کو کہ یار یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہر حال میں، ہر معاملات میں، کہ عزاداری کو یہ صحیح لے کر چل رہے ہیں، جن کو دیکھ کر ہی آپ کو محسوس ہو جائے یا دل کو سکون ہو جائے کہ یار یہ سنگت ہے؟ دیکھیں جی، لاہور میں ماشاءاللہ سے 2-3 سنگتیں ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ عزاداری بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ نئے طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کے نوحے، ان کے کلاموں میں درد بھی ہے، اور آج بھی وہ کھڑے ہو کے سنیں تو گریہ زاری ہوتی ہے. مثلاً جیسے کہ عاطف شاہ جی ہیں، حسین شاہ بردیسی صاحب کی جو فقد ہے ماشاءاللہ سے، لاہور میں ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے. تو خان صاحب ہیں ماشاءاللہ، مولا ان کے درجات بلند کرے، وہ بھی بڑے اچھے لاہور میں سنگت ہے، میر بہترین. تو ایسے ہیں لوگ جو آج بھی ماشاءاللہ سے بڑے اچھے عزاداری کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا رانا صاحب، نماز اور عزاداری یہ دونوں آپ پر کیا اثر رکھتی ہیں؟ یہ دونوں یہ بڑی اپنی اہمیت رکھتے ہیں جی. نماز، روزہ، یہ جو واجبات ہیں، یہ ماتمی کے لیے تو بہت ضروری ہیں، پڑھنی چاہیے نماز بھی اور روزہ بھی، اور سارے واجبات کرنے چاہیے. اس کے ساتھ اگر ماتم ہو تو پھر تو اور زیادہ معراج کی بات ہے. اچھا، آج کل کے دور میں عزاداری کا مقصد کیا دیکھ رہے ہیں آپ، جو لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، مقصد تو ہمیشہ سے یہی مظلوم کربلا کی ماتمداری کا ہی رہا ہے، کہ ان کے پرچار کا ہی رہا ہے کہ ان کی مظلومیت کو ظاہر کیا جائے. لیکن کچھ تھوڑا سے معاملات چینج ہوئے ہیں کہ جو آج کل رات کے ٹائم پہ زیادہ ہو رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم کو ذرا تھوڑا سا کور ہونا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عزاداری ہو رہی ہے. کیونکہ ہم لاہور شہر میں دیکھیں عزاداری بہت لیٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عزاداری کا اثر بھی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات کیا. لوگوں کو عزاداری کا ایسا ویسے پیغام نہیں پہنچ رہا، کیونکہ جو ہمارا دور کہہ لیں یا آج سے 20 سال پہلے کہہ لیں کہ جب ہمارے روٹ صدر بازار میں گزرتے تھے تو سارا بازار کھلا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو لوگ پوچھتے تھے، دیکھتے تھے بچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بڑے متاثر ہو کے لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے. آج کے دور میں یہ فرق آ گیا کہ آج کی عزاداری جو ہے نا رات پہ چلی گئی، صرف ہم کر رہے ہیں، اس سے اپنی روح کے لیے کر رہے ہیں بس. جو پیغام ہم نے عزاداری کے حوالے سے پہنچانا تھا شاید اس طریقے سے اب نہیں پہنچ رہا.
یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ دن کے ٹائم دن کیونکہ احتجاج ہے نا, احتجاج پہنچنا چاہیے دن کے ٹائم لوگوں کو چاہیے, معلومات ہونی. ہمیں لوگوں کو کور تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت اچھا. زیادہ اندھیرے میں چلے گئے ہیں. ٹھیک. اچھا, آج آپ کے دور یعنی کہ 1990 اور 2025 ان دونوں کے دوروں کی عزاداری میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جی فرق تو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جی فرق تو کافی فرق پڑ گیا. پہلے دن کی عزاداری تھی, آج رات کی عزاداری ہے. آج ہمارا ماتمی جو ہے وہ صبح نہیں اٹھ پاتا, کام پہ نہیں جا پاتا, تو یہ بڑا ایک بہت بڑا چینج ہے. اس عزاداری میں میڈیا کا جو کردار اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ میڈیا کا کردار بڑا اچھا ہے جی. اگر اسے صرف اپنی مولا کی عزا خانہ سننے کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم تو یہی کرتے ہیں. لوگ جب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیسے اسے یوز کرتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہم اپنی روح کی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مولا کی عزاداری سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ہمیں تو آخری سانس تک, قبر تک, بلکہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے تب تک بھی محمد و آل محمد کی ضرورت رہے گی. مگر کبھی ایسا ہوا کہ بہت زیادہ ضرورت پڑی ہو اور کوئی ایسا واقعہ یعنی کہ کوئی معجزہ؟ جی معجزہ ماتمی کی زندگی تو ویسے ہی معجزہ ہوتا ہے, یہ چلتا ہے سلامت. تو ماتمی کی زندگی میں تو یہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہوتے رہتے ہیں روز. مالکوں کا ہمیشہ مہربانی رہی ہے دنیاوی لحاظ سے. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے. اچھا. تو اولاد نہیں تھی. پورے خاندان میں یہ بات تھی, قریب 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی ایسا سسٹم, آپ کو پتہ ہے گھروں میں باتیں ہوتی. تو اس وقت میں نے مولا سے فیصل کیا. اعتماد یا یقین تو پہلے بھی تھا, لیکن جب باتیں بڑھی تو میں نے یہ بات مولا سے التجا کی, استغاثہ کیا مولا سے. تو مولا نے مجھے خوشخبری دی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ, جب ہم اس کے علاج کے لیے جیسے جاتے ہیں روٹین کے لیے, انہوں نے ڈاکٹر نے ہمیں بچے کا بتایا, جو میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ آج دائرے میں کھڑا ہوتا ہے, حور عباس, اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اب نارمل ہے. ٹھیک ہے. تو لاہور کی ڈاکٹر سنینا راشد, آپ شاید جانتے ہو, جو PTI کی آج کل, اس کے بعد چیک اپ کروایا, روٹین کے ساتھ ان کے پاس جا رہے تھے. تو وہ بہت انہوں نے ہمیں اس بارے میں کیا کہ جی یہ بچہ نارمل ہے, تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. ایک اور ڈاکٹر مجید حمید لطیف میں بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر طلحہ نام تھا شاید ان کا, الٹراساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں, ان کے پاس بھی گئے. تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جی یہ بچہ, یعنی کہ سب ڈاکٹر کی طرف سے کنفرم ہو گیا. کنفرم. پھر ہم سجدے میں گرے, اس پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ, اور میرے جو سسر ہیں جعفر صاحب, انہوں نے بھی وہاں سے توسل کیا. تو یہ میرا بیٹا پیدا ہوا, حور عباس پیدا ہوا ہے. تو اس کے تقریباً 1 سال بعد میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ڈاکٹر طلحہ ہے, اس نے کال کی, بیک کال ہمیں, کہ جی وہ آپ کے طرف یہ معاملہ تھا تو وہ کیسا ہے, بیبی ہو گیا. ہم نے اسے بتایا کہ جی ہو گیا. تو وہ کہتا ہے جی وہ کیسا ہے, یہ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے, نارمل سارے. کیا بات. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا نہیں ایسا ہے. کیا بات ہے. تو آپ وہ کہتے ہو کون سے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے یا کیسے کیا. ہم نے کہا جی وہ آپ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کوئی پاس گئے. کیا بات. ہاں جی کیا بات. اچھا مولا کی میری بی بی زینب السلام علیہ در سے ملا تھا مجھے میرا بیٹا. الحمدللہ جی, شکر ہے مولا کا. محرم میں عراق میں عزاداری اور پاکستان میں عزاداری
ان دونوں ملکوں میں جو فرق ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں، جو عزاداری کا فرق ہے؟ عزاداری تو دیکھیں جی، مظلوم کربلا کی زری کے سامنے کھڑے ہو گیا عزاداری کرنے کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جی جی، اچھا یہ کہنا جائز ہے کہ یہ نوحہ میرا ہے یا میری سنگت کا ہے؟ یہ نہیں، یہ تو نیاز ہے جی مولا کی، یہ تو ہر سنگت کی نیاز ہے، یہ پڑھنی چاہیے، دینی چاہیے سب کو۔ اور آج کل کے دور میں عزاداری میں مقابلہ بازی جو ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ بس ماحول جون سا جی بن گیا ہے، لیکن ہم کسی کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرتے، شکر ہے الحمدللہ۔ کوئی اچھا کر رہا ہے تو بسم اللہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں یعنی کہ ماتمیان کی تعداد معنی رکھتی؟ بالکل نہیں رکھتی، کیا یہ داری ایسا ہے، یہاں پہ تعداد کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں ماتم میں روحانیت دیکھتے ہیں؟ جی میں جب دائرے میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں تو دیکھتا ہوں اپنے اندر، کسی کا میں نہیں کہہ سکتا۔ کیا اچھا، لاہور اور سیون کی عزاداری اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہاں وہ ایک دروازہ ہے پڑا ہے مرشد لال کا، وہاں پہ جا کے بھی یہی کرنا ہے، اپنے اندر کو راضی کرنا ہے کہ اس کے ماننے والا ہے، اور ہم بھی اس کے ماننے والے کے پاس جا کے عزاداری کرتے ہیں۔ اچھا آج کا ماتمی کیا وہی ماتم کر رہا ہے کہ جسے بی بی زینب نے تبلیغ میں آپ تک پہنچایا؟ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے جون صاحب جی، آج کل ذرا تھوڑا سا ماتمی نا ادب سے بہت تھوڑا سا پیچھے آ گیا، ادب بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں دیکھتے ہیں نا، اگر کسی کو کہیں بھی نا تو وہ نا کہہ لے کہ وہ عجیب سا بن جاتا بندہ۔ کوشش تو کرتے ہیں ہم اپنی سنگت کی حد تک کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، صف عزا بچھی ہے، کم از کم اتنا لحاظ ہونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، سگریٹ نہیں پینا چاہیے، بڑوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کم از کم جہاں پہ عزاداری ہے صف وہاں میں مظلوم کربلا بچھی ہوئی۔ بے شک۔ لیکن آج کل ذرا تھوڑا سا نا اس چیز کو ایزی لے دیا لوگوں نے۔ پاکستان میں شیعہ اتحاد کے لیے عزاداری کا کیا رول ہونا چاہیے؟ عزاداری کا رول تو دیکھو جی پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بڑا اچھا عزاداری کا رول ہے، مطلب کہ اتحاد کے لیے، مطلب کہ ہم عزاداروں کو جس طرح کے ہمارے علماء کرام بھی باہر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں جب کوئی معاملات ہوتے ہیں، مطلب مل کے کرنا چاہیے ان کو۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا۔ ہاں جی، ان کو مل کے کرنا چاہیے، مولانا ہوں یا مولوی ہوں، جو عزاداروں کے ساتھ بیٹھے، عزادار ان کے ساتھ بیٹھے، مل کے کرنا چاہیے سارے معاملات۔ اچھا ایک سوال، اگر آج امام حسین ماتمی سنگتوں کے حالات دیکھیں جو بے شک وہ دیکھ رہے ہیں، کس بات پر خوش ہوں گے اور کس بات پر ناراض؟ جون شاہ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا امام مظلوم کربلا ہمارا کوئی سینے پہ لگا ہوا ہاتھ قبول کر لیں، یہی سب کو۔ جو حالات چل رہے ہیں وہ تو ہمارے بڑوں کو پسند نہیں آئیں گے تو مولا حسین کیا۔ صحیح، باقی مالکوں سے معافی بھی مانگتے ہیں، ہاں جی، اور دعا کرتے ہیں مالک ہم سب عزاداروں کی عزاداری قبول کریں۔ ہاں جی۔ اچھا رانا صاحب، آپ باقی سنتوں کی نسبت لاہور سے کم باہر جاتے ہیں، کیا وجہ؟ جی وجہ جون شاہ جی ایسی کوئی خاص نہیں ہے، جہاں پہ ٹائم بنتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے گئے تھے 6 اسلام آباد، جی 6 اسلام آباد، جی 28 رجب کو، جی جی، یہ اب جا رہے ہیں 7 انشاءاللہ۔ ماشاء تو آئندہ آنے والے دنوں میں ربیع الاول میں ہمارے دوست بڑے اچھے سید ثقلین شاہ جی ہیں ساہیوال سے، اچھا ماشاء اللہ، ہاں جی، تو انہوں نے ہمیں بولا ہوا ہے تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے نہیں جاتے، صحیح، کیونکہ ماتمی سارے ماشاءاللہ ہمارے کام کرتے ہیں، چوکے کرتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے نا پھر زیادہ نہیں بھائی جایا جاتا۔ صحیح۔ بالآخر آپ مومنین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام سب سے بڑی تو یہی دوں گا جی کہ صف حسین میں سچ بولے،
وعدہ خلافی نہ کریں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے آج کے دور میں, کیونکہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں اور سچ ہی ہونا چاہیے جو بھی بات ہم یہ. کیا بات. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ ہماری پوڈ کاسٹ پر تشریف لائے اور کافی باتوں سے ہم نے استفادہ حاصل کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھی ہماری عزادار سے عزاداری کی باتیں. ہم بہت شکر گزار ہیں انجمن حسینیہ صدر بازار لاہور کے سالار جناب رانا عباس کے, جو ہماری پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے اور ہم سے بات چیت ہوئی. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جائلی ودک.